السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ عثمان ڈار نے پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار نے کل جو انٹرویو دیا ہے کامران شاہد کو دنیا ٹی وی پہ، اس کے بعد سے بہت سی باتیں چل رہی ہیں۔ آج کی ولاگ میں ہم بھی اسی پہ بات کرتے ہیں کہ جو کئی سوالات پیدا ہوئے ہیں عثمان ڈار کے بیانیے سے، کیا وہ جو باتیں انہوں نے کہیں عمران خان کے بارے میں وہ درست ہیں، اور کیا اور اصل سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کامران شاہد کو انٹرویو دینے کیوں گئے، اور کیا عثمان ڈار کے بعد اس سے اگلا سوال یہ ہے۔ چلے اس پہ ہم الگ سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ اور کون لوگ انٹرویو دینے یا کون اس طرح کی پریس کانفرنس ہوگی۔ ہے نیا جو ماڈول ہے وہ آ رہا ہے سامنے، اس کی کیا تیاری ہوگی، لیکن فی الحال عثمان ڈار پہ رکھتے ہیں۔ عثمان ڈار دیکھیں 9 ستمبر کو عثمان ڈار غائب ہوئے، ان کے بارے میں اطلاع آئی کہ یہ پہلے ہی غائب تھے خیر، لیکن پہلے اپنے ٹویٹس کر رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے، ان کی آ رہے تھے ویڈیو بھی آ جاتی تھی۔ وہ غائب تھے، اپنی مرضی سے چھپتے پھر رہتے ادھر ادھر۔ 9 ستمبر کو اطلاع ملی کہ وہ کراچی سے ان کو اریسٹ کر لیا، پکڑ لیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز، سندھ کے نگران وزیر داخلہ، انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے، لیکن بعد میں کئی اطلاع ملی، ایون سندھ پولیس بھی مکر گئی کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کوئی پتہ کیوں نہیں چلا کہاں ہے۔ اب 25 دن کے بعد عثمان ڈار اچانک نمودار ہوتے ہیں دنیا ٹی وی کے پروگرام میں، کامران جو شاہد ہے اس کے شو میں، ان کے گھر آ کے انٹرویو دیا۔ اچھا یہ بھی سب باتیں عجیب ہیں، 25 دن کہاں غائب رہے کوئی پتہ نہیں۔ کامران شاہد اب کئی سالوں سے پروگرام کو، مثلاً 10-12 سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، اس نے بھی یہ سوال کیا ہی نہیں کہ بھائی صاحب آپ کہاں غائب تھے 25 دن، آپ نے کیوں قوم کو، سب لوگوں کو پریشان کیا رکھا؟ آپ کے لیے عدالتوں میں ریٹ پٹیشنز دائر ہوتی رہیں، سندھ ہائی کورٹ میں اور جگہوں پہ بھی سارا ہوتا رہا، شور مچا جاتا رہا، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو، اپنے بھائیوں کو جو آپ کے لیے مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں، ویڈیوز کر رہے ہیں، اور یہ اپیلیں کر رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کرایا جائے، تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا 25 دن کہاں غائب رہے، کہاں یہ تماشا بنائی رکھا؟ یہ سوال جو ایک چھوٹا سا 3rd کلاس گھٹیا ترین کوئی معمولی سا بندہ بھی نا، جو صحافی ہونے کا دعوے دار ہے، پہلا سوال وہی کرتا ہے، اور کامران شاہد نے سوال کیا ہی نہیں۔ ایک سراسر ایک واضح طور پہ جو انٹرویو تھا وہ سارا پتہ ہی ہے کیسا آپ کو اندازہ ہو رہا تھا، کس طرح کی لیڈنگ سوالات کیے کامران شاہد نے۔ عثمان ڈار بظاہر صحت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کو کھانے پینے کا مسئلہ ہوا ہو، یا وہ ظاہر فریش تھے، وہ بالکل ان کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو عمران ریاض کی تھی۔ عمران ریاض خیر کئی مہینے رہے، 5 مہینے تقریباً رہے، تو یہ وہ عمران ریاض کی تھی، ان کو اتنے دن نہیں ہیں، 25 دن کیوں بنتے ہیں، اور لیکن بہرحال کانفیڈنٹلی بات نہیں کر پائے۔ عمران خان پہ الزامات بھی ظاہر ان کی زبان لڑکڑاتی رہی، وہ تھوڑا سا ادھر بات گھماتے رہے، لیکن کامران شاید مسلسل لیڈنگ لوڈڈ سوال کرتے رہے، جو جرنلزم کی ایک اور بڑی گھٹیا اور بڑی فضول شکل سمجھی آتی ہے، صحافیوں کے اینکر کا لوڈڈ سوال کرنا، یہ کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور کامران شاہد واضح طور پر ایک ایجنڈے پہ تھے، اور عمران خان کو ملین کرنے کا، ان کو زیادہ زیادہ مورد الزام ٹھہرانے کا، اور اس سے وہ چیزیں عمران خان کے خلاف باتیں گلوانے کے لیے لیڈ دیتے رہے، آگے بڑھ کے سوال رکمے دیتے رہے، سوال دیتے رہے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ وہ جو باہر وہاں بنی گالہ میں ادھر زما پارک میں جو لوگ جمع ہوتے تھے، تو کیا ہیومن شیلڈ نہیں تھی؟ یہ ہیومن شیلڈ، کہ ہاں ہیومن شیلڈ تھی۔ اس طرح کر کے سوالات کرتے رہے کامران شاہد، اور کانفیڈنٹ بہرحال نہیں تھے عثمان ڈار، لیکن آخر انہوں نے سب کچھ کہہ دیا جو ان سے کھلوانے کے لیے غالباً کہا گیا تھا۔ تو یہ سارا سوالات بہت سے پیدا ہوتے ہیں، یہی سوال جس طرح کہ بھئی پہلی بات 25 دن کہاں غائب رہے، کس کی حوالے رہے، ان کو کورٹ آف لا میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ 24 گھنٹوں میں پیش کرنا پڑتا ہے قانون کے مطابق مجسٹریٹ کیا، تو 25 دن تک وہ مسنگ پرسن رہے، پھر 25 دن کے بعد ان کو چھوڑا گیا، تو اچانک وہ کامران شاہد تک کیسے پہنچ گئے؟ اچھا کامران شاہد آئے تو نہیں، کامران شاہد اس سے پہلے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کہ پوسٹ مارٹم میں اتنے زخم اور اتنے نشان، وہ بھی پروگرام کامران شاہد نے کیا تھا، بہت لان تان کی تھی لوگوں نے کیا، صحافیوں نے بہت لان تان کی تھی کہ یہ گھٹیا ٹاؤٹ والا رول ادا کر رہا ہے کامران شاہد، اور بدقسمتی سے وہ یہی کام کر رہے ہیں پچھلے سال 1.5 سال سے، تو وہ عجیب و غریب اپنی اینکرنگ کرتے ہیں، ان کا سٹائل ویسے ہی عجیب سا سٹائل۔ یہ واحد اینکر دیکھا ہے جو لیٹ کے پروگرام کر رہا ہوتا ہے، کبھی یوں لیٹا ہوتا ہے، کبھی یوں لیٹا ہوتا ہے، کبھی یوں کر کے بیٹھا ہوتا ہے، عجیب عجیب تماشا یہ خیر، لیکن ہمارے یہاں اتنے تماشے ہو رہے ہیں، تو اس میں کامران شاہد ویسے بھی اداکار کا بیٹا ہے، تو بس، اور ابھی اس نے فلم بھی شاید بنائی ہے، تو بہو یہ اداکاری ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر عثمان ڈار نے، اچھا ایک سوال پھر سب سے اہم سوال پیدا ہوا کہ وہ تو پولیس سے مطلوب تھے، پولیس چھاپے مارتی پھر رہی تھی، ان کے گھر میں چھاپے مارے، ان کی والدہ کے والے سے آئے کہ ان کو بھی، اور ان کی گھر کی دوسری خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا، تنگ کیا گیا، انہوں نے کلیم کیا کہ ان کو دردوکوب بھی کیا گیا پولیس نے، اور ساری یہ چیزیں چلتی رہیں۔ تو اب اچانک ہی وہ سارے وہ جو الزامات تھے، وہ سارے جرم تھے، کیسز تھے، وہ ختم ہو گئے کیا؟
عثمان ڈار کو کیوں نہیں اریسٹ کیا گیا؟ جب یہ انٹرویو ٹیلی کاسٹ بھی ہو گیا تو عثمان ڈار کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ اچھا ویسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریکارڈڈ پروگرام تھا اور کامران شاہد کے گھر پروگرام کیا گیا. یہ بھی ایک میرے خیال واحد مثال ہے، نئی مثال ہے کہ اینکر جو ہے اپنے گھر میں، عام طور پہ جسے دوسروں کے گھر پہ جا کے ہوتا ہے یا اسٹوڈیو وغیرہ میں ہوتا ہے، تو خیر چلے اس میں سارے کام بھی لٹ ہو رہے ہیں. پھر عثمان ڈار نے جو دعوے کیے، جو الزامات لگائے، وہ سارے حقائق اور شواہد کے بالکل برعکس ہے، اس سینس میں کہ یہ تو اگر 9 مئی میں یہ بات سمجھتے تھے عثمان ڈار کی ایسا ہے تو پہلے آنا چاہیے تھا نا، اس کو اتنے مہینوں بعد یہ کیوں آیا یہ چیزیں؟ اور وہ جب تو غائب تھے اپنے ٹویٹ سے مسلسل دفاع کر رہے تھے. 28 اگست کو ہی اپنی گمشدگی سے تھوڑا پہلے ہی 28 اگست کو ان کے بیٹے کی سالگرہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہ عمران خان کے سپاہی کی 6ٹی سالگرہ ہے اور میں پچھلی 5 سالگرہوں پہ اکٹھا تھا، لیکن افسوس آج اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بات ساری عمران خان کی کرتے رہے اور ان کی گرفتاری کو بھی کنڈیم کرتے رہے اور ساری باتیں کرتے رہے. تو وہ ساری باتیں جو تھیں کل جو پروگرام میں تھے وہ سب جھوٹ تھی، سراسر جھوٹ تھی. یا کل والی جھوٹ تھی یا پچھلے 5 مہینے میں 9 مئی سے لے کر 9 دسمبر تک وہ سارا جھوٹ بولتے رہے. تو وہ یہ دونوں باتوں میں اتنے بڑے تضادات ہیں. عثمان ڈار تو بار بار اپنے ٹویٹس میں، اپنے بیانات میں، سب میں وہ پی ٹی آئی کے نیریٹو کا دفاع کرتے رہے. اور کل انہوں نے وہ ساری باتیں ان لوگوں پہ انہوں نے الزامات لگائے. یہ بھی دلچسپ ہے، وہ سارے لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ لائل لینگ کھڑے ہوئے ہیں، شہرزاد افریدی اور اعظم سواتی اور اسلام مراد سعید وغیرہ لوگ، یا یہاں پہ پنجاب کے لوگ، ان سب پہ انہوں نے الزامات لگائے. جو پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، جن پہ الزامات تھے، چیزیں تھیں، وہ ان کے بارے میں عثمان ڈار نے بھی خیر آنکھیں بند کر لی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ بھی ایک اور تضاد تھا. تو پھر میں سوال پھر وہی ہے کہ کامران شاہد کی طرف یہ کیوں گئے؟ کامران شاہد کو اس لیے گئے، کامران شاہد یہ ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. صحافیوں میں سے بدقسمتی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹاؤٹ بننے کو اور ایجنٹ بننے کو تیار ہو جاتے ہیں. کامران شاہد نے یہی رول ادا کیا. اور جہاں تک عثمان ڈار کی کورٹ آف لا میں اگر ایویڈنس کی بات ہے، میرا خیال ہے کافی مشکل ہے، سوال آسان نہیں ہے. جب یہ اگر عدالت میں پیش ہوتے ہیں عمران خان کے گواہی کے لیے، تو عمران خان کا وکیل جب ان پہ جرح کرے گا اور ان کے اپنے ہی ٹویٹس اور وہ اپنے بیانات اور ان کی ویڈیوز اور وہ اگر ثبوت کی طرف پیش کرے گا کہ پہلے تو آپ یہ بات کر رہے تھے، تو آج یہ کیوں؟ اگر 9 مئی میں سب کچھ ہوا ہے تو آپ اگست میں یہ فلاں یہ بات تو اس کے برعکس کر رہے ہیں. جون میں، جولائی میں، اگست میں آپ بات بالکل ڈیفرنٹ کر رہے ہیں. ایون 9 دسمبر کو بھی ان کا ٹویٹ آیا تھا. تو وہ سارے میرا نہیں خیال کہ ان کا بیان ٹھہر سکے گا کسی کورٹ آف لا میں، کسی چیف وکیل کی جرح کے آگے اس کی دھجیاں وہ بکھیر دی جائیں گی. لیکن شاید کورٹ آف لا میں جانا مقصد ہی نہیں ہے. مقصد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو ڈسہارٹ کرنا ہے، ڈی مورلائز کرنا ہے، عمران خان کو ایک اور دھچکا پہنچانا ہے اور پی ٹی آئی کے خاتمے کی طرف لے کے جانا ہے. ابھی جو خبر یہ ہے، جو اطلاع یہ ہے، میں سوچ رہا ہوں الگ سے بھی کروں کہ مزید لوگ آئیں گے. شاید آج ہی کوئی اور آ جائے، اگلے چند دنوں میں کئی اور لیڈر جو اس وقت مسنگ پرسنز ہیں، جن کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ان کا، وہ لوگ اچانک نمودار ہوں گے، کسی چینل پہ جا کے ایک انٹرویو دے دیں گے یا کوئی پریس کانفرنس کر دیں گے یا ویسے کسی صحافی کو ساتھ بٹھا کے ویڈیو دے کر دیں گے. جتنا شیخ رشید جیسے لوگ، صداقت عباسی ہیں، فرق حبیب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، اور بھی لوگ ہیں. تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں، یہ پہلا نہیں، بلکہ عثمان ڈار کا بھی ممکن ہے کہ اور اگلا اور انٹرویو ہے، اور ممکن ہے آپ وہ ذرا زیادہ اعتماد سے بات کریں. ایک اور سوال دلچسپ یہ ہے کہ ان کی فیملی سے برق کیوں کھڑی ہے؟ آپ نے ان کی والدہ کا سنا ہوگا، بڑا دبنگ انہوں نے للکارا ہے بالکل، اور واقعی شیرنی کی طرح للکارا ہے خواجہ آصف کو کہ میں تمہارے مقابلے میں الیکشن لڑوں گی. اور ان کے بھائی عمر ڈار نے بھی بس سخت سے ٹویٹ کیا ہے اور وہ بات کہا ہے کہ ہم تو عثمان ڈار مجبور ہو گیا ہے، دباؤ میں آ گیا، تو ہم کھڑے ہیں وہیں پہ. تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اور واقعی یہ بات اطلاعات وہاں سے سیالکوٹ سے مقامی جرنلسٹ جو ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر عثمان ڈار کی والدہ نے خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو خواجہ صاحب کم از کم 20 سے 25 ہزار ووٹوں کے مارجن سے ہاریں گے، بری طرح ہاریں گے. تو خیر دیکھیے کیا ہوتا ہے اس وقت تک. ممکن ہے عثمان ڈار کی والدہ بھی بیچاری چپ ہو کے بیٹھ جائیں، ظاہر ہے جیسے حالات چل رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.